خداوند خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا دوسرا باب 4 سے 9 اور 15 سے 17 آیات مقدسہ۔ اس وقت جب خداوند خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا تو زمین پر میدان کی اب تک کوئی جھاڑی نہ تھی اور نہ کھیت کی کوئی سبزی اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہ برسایا تھا اور زمین کی کھیتی کرنے کے لیے انسان نہ تھا، مگر زمین سے رطوبت اٹھتی تھی جو تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا اس میں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے لذیذ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت اگایا۔ اور خداوند خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے انسان کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اس کا پھل کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 104 جماعتی جواب: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ اے خداوند میرے خدا، تو نہایت عظیم ہے، تو جلال اور جمال سے ملبس ہے، تو نور کو جبہ کی طرح اوڑھے ہوئے ہے۔ جماعتی جواب: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ وہ سب تیرے منتظر ہیں کہ تو وقت پر ان کو خوراک دے۔ جب تو ان کو دیتا ہے تو وہ جمع کرتے ہیں، جب تو اپنا ہاتھ کھولتا ہے تو وہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں۔ جماعتی جواب: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ جب تو ان کی جان لے لیتا ہے تو وہ فنا ہو جاتے ہیں اور اپنی خاک میں لوٹ جاتے ہیں۔ جب تو اپنی روح بھیجتا ہے تو وہ خلق ہو جاتے ہیں اور تو روئے زمین کو نیا کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب: اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 14ویں سے 23ویں آیت۔ جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ اس وقت یسوع نے ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لیں۔ اور جب وہ ہجوم کے پاس سے گھر میں تھا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کی بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور جائے ضرور میں نکل جاتی ہے۔ یوں سب کھانے کی چیزیں پاک ٹھہرائیں۔ اس نے پھر کہا، جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت، حماقت،
یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔